میں دو جملوں میں یہ بات اس موقع سے مناسب سمجھتا ہوں کہ جوانی ایک امنگ اور حوصلے کا نام ہے، جذبات کا نام ہے بلا شبہ، لیکن یہ ملت کے اکابرین، ملت کے ذمہ داران، سماج اور سوسائٹی کے ذمہ دار افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان صلاحیتوں اور امنگوں کو صحیح رخ دیا جائے، غلط ڈھرے پر جانے سے روک کر کے سیدھے راستے پر لانے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ یہ اکابرین کی ذمہ داران کی کوششیں شامل حال ہونی چاہیے۔ یہ تمام لوگوں کو اس پہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں اپنے فاضل اور معزز مہمان، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے بیچ میں تشریف رکھتے ہیں، یہ خوش بختی ہے۔ میری مراد شیخ مختار احمد محمدی مدنی حفظہ اللہ، داعی و مبلغ، اسلامک دعوت سینٹر جبیل سے ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مختصر سے وقت میں فتنوں کے دور میں نوجوانوں کو کیسے رہنا چاہیے اور آج جو عالمی حالات ہیں اس میں ان کے لیے کچھ عالمانہ رہنمایانہ کلمات آپ ان کے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العالمین سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ شیخ محترم مختار احمد محمدی مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس کے اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز علماء کرام اور ہمارے اساتذہ اعظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے خطبہ اور مقررین اعظام، یہ میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں جو مجھ سے آپ لوگوں کی امنگیں ہیں، خواہش ہے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔ یہ ہمارے امیر محترم کا کرم ہے اور تمام علماء کرام کا کہ انہوں نے مجھے ناصحانہ خطاب کے لیے آپ کے سامنے حاضر کر دیا۔ حالانکہ نہ میں ان لوگوں سے عمر میں بڑا ہوں، نہ علم میں بڑا ہوں، نہ کسی چیز میں۔ ناصحانہ خطاب جو فاضل اور بزرگ شخصیتیں ہوتی ہیں اسٹیج پر الحمدللہ موجود ہیں، ان کو کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے وقت سے پہلے بزرگ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے حسن ظن میں مزید اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ایک دوسرے کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ معزز سامعین، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اگر میں تمام فتنوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں تو کئی گھنٹے درکار ہو جائیں گے۔ ان تمام فتنوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے اور نہ ہی وقت کا تقاضا ہے، لہٰذا میں چند اہم باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھیوں، ہر دور کا، ہر زمانے کا، ہر وقت کا سب سے بڑا فتنہ اگر ہے وہ شرک کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر شرک کو فتنے سے تعبیر کیا ہے۔ معاشرے کے اندر اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب تک کہ اس دنیا اور کائنات دھرتی سے شرک کا وجود ختم نہ ہو۔ معاشرے کے اندر میرے ساتھیوں کبھی بھی اصلاح ناممکن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر شرک کی فتنہ خیزیوں، تباہ کاریوں اور اس کے جو نقصانات ہیں ان سے آگاہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر 25 نبیوں کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ شرک کر بیٹھیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے سب کی طرف ہم نے وحی کی ہے کہ اگر تم نے شرک کر لیا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہذا اس دھرتی اور کائنات کا میرے ساتھیوں سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے جو اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، وہ اللہ
رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس شرک کو ختم کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے اندر امن و امان اگر چاہیے تو شرک کا خاتمہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے شرک سے مخلوط نہیں کیا، ظلم سے شرک سے پاک رکھا، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کیونکہ میرے ساتھیوں، اسلام نام ہی اس بات کا سلامتی کا، ایمان نام ہے امن و امان کا، احسان نام ہے حسن سلوک کا۔ ان تینوں چیزوں کے اندر میرے ساتھیوں یہ جو شرک ہے، شرک کا خاتمہ ضروری ہے۔ لہذا اس فتنے کو بڑی حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، ناصحانہ کلمات کے ذریعے سے بڑی حکمت کے ساتھ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مجادلہ کیجئے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ جن کے درمیان اور آپ کے درمیان عداوت اور دشمنی ہے، وہ آپ کے اس اسلوب سے اور اس آپ کے طریقے دعوت تبلیغ سے وہ آپ کے گہرے دوست ہو جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا، تاریخ نے بھی دیکھا، جو آپ کے جانی دشمن تھے وہ آپ کے جانی دوست بن گئے، جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، آپ کے حسن اخلاق کے ذریعے سے وہ آپ کے ایک حکم پر، آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو لٹانے والے بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر اپنے نبی کی ایسی محبت ڈال دی اور ایسی عقیدت ڈال دی کہ جو لوگ جانی دشمن تھے وہ آپ کے جانی دوست بن گئے۔ لہذا بڑی حکمت کے ساتھ اس دور میں، کیونکہ یہ دور میرے ساتھیوں دعوت و تبلیغ کا دور ہے، یہ دور خطبہ کا دور ہے، یہ دور میرے ساتھیوں علم کا دور ہے کہ ہم علم کے ذریعے سے ناصحانہ انداز میں دعوت تبلیغ کے ذریعے سے جو اس دور کے اندر جتنے بھی فتنے ہوں، چاہے شرک کا فتنہ ہو یا اور کوئی فتنہ ہو، ان فتنوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور فتنہ جو آج ہمارے نوجوان بھائیوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ آج ہمارے کچھ نوجوان لوگ فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے اور اس طریقے سے واٹس ایپ کے ذریعے سے علامہ اور فہامہ بن جاتے ہیں، علماء سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور مفتی بن جاتے ہیں، علامہ بن جاتے ہیں اور اس طریقے سے علماء کا ادب احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگ جب تک علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک علماء کا ادب احترام نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کو علم نہیں آئے گا۔ اور یہ علم ٹویٹر کا نام نہیں ہے، ٹویٹر کے اندر اور اس طریقے سے فیس بک کے اندر اور اس طریقے سے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، ان تمام ذرائع ابلاغ سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سمندر ہے جہاں پر آپ کو اچھائیاں بھی ملیں گی، جہاں پر آپ کو برائیاں بھی ملیں گی۔ آپ کے پاس اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ اس فیس بک سے اور اس انٹرنیٹ کی دنیا سے کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے جال کے اندر گرفتار ہو جائیں اور پھر آپ ملک کے لیے اور اپنی امت کے لیے، جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے، اپنے پورے اسلام کے لیے آپ میرے ساتھیوں نقصان دہ ثابت ہو جائیں۔ ایسا بہت ہوا ہے کہ لوگوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم حاصل کیا اور انٹرنیٹ ہی کے ذریعے کو اپنا عالم سمجھا اور انہوں نے وہ خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا، اسلام کو بدنام کیا، پوری امت کو بدنام کیا۔ لہذا میرے ساتھیوں، ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کیجئے، علماء سے حاصل کیجئے، سند یافتہ علماء سے حاصل کیجئے، جن کے پاس علم ہے، ٹھوس علم ہے، کتاب و سنت کی بنیاد ہے، ان کے ذریعے سے علم حاصل کیجئے۔ میرے ساتھیوں، اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے محترم فرما رہے تھے، اسلام ٹھوس اصولوں کا نام ہے، ٹھوس بنیادوں کا نام ہے۔ ان ٹھوس اصولوں اور ٹھوس بنیادوں کو پہلے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوجوانوں سے مشورہ لیا تھا کہ کافروں کا لشکر آن پہنچا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اپنے مدینے کے شہر میں رہ کر کے ان کا مقابلہ کریں یا کیا کریں؟ نوجوانوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس خون اور جوش ہے، ہمیں گھر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میدان میں جا کر کے ان سے دو ہاتھ کریں گے۔ میرے ساتھیوں، جبکہ آپ کی رائے اس کے برعکس تھی، آپ مدینے شہر کے اندر رہ کر کے ان مشرکین کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان نوجوانوں کی وجہ پر آپ نے ان کی رائے تسلیم کر لی، زرہ پہن لی، تلوار اٹھا لیا اور اس کے بعد میدان میں نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، تاریخ شاہد ہے کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین ٹھوس بنیادوں کا نام ہے، دین طاقت کا نام نہیں ہے۔ اس لیے دین میرے ساتھیوں آپ حاصل کریں، علم کی روشنی میں حاصل کریں اور جذبات سے پرے ہو کر کے اور ٹھنڈے دماغ سے حکمت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں علماء کے ساتھ جڑ کر کے، اگر جب تک آپ علماء سے نہیں جڑیں گے میرے ساتھیوں، آپ صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے۔ آپ کو علاج کرنا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، آپ کسی قانونی
پیچیدگیوں کے اندر گرفتار ہے، آپ کو وکیل کے پاس جانا پڑے گا۔ جو بھی چیز ہے دنیا کے اندر، اس میدان کا جو ماہر ہوتا ہے اس کے پاس جا کر کے آپ اپنے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ یہ جو علماء ہیں، یہ جو دعات ہیں، مبلغین ہیں، خطبہ ہیں، یہ دین کے ڈاکٹر ہیں، اس لیے حکمت کے ساتھ ان سے علم حاصل کیجئے، ان کے ساتھ رہیے، ان کا ادب اور احترام کیجئے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جو ہمارے علماء کی قدر نہیں کرتا، ہمارے علماء کے فضل کا اقرار نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا اگر اللہ کے رسول کے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنا چاہتے ہیں تو علماء کا ادب اور احترام کیجئے۔ یہ علماء اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، سفراء ہیں، مندوبین ہیں، جو آپ کو اللہ کی باتیں، اس کے نبی کی باتوں کو آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ بڑا المیہ ہے آج نوجوانوں کا، 2-3 کتاب پڑھ لی، 1-2 مقالات پڑھ لیا، 1-2 تقریر سن لی، کسی عالم کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنے آپ کو فہامہ، علامہ اور مفتی زماں اور محقق دورہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس معاشرے کا اور آج کے اس دور کا، کہ آج یہ لوگ اپنے آپ کو جو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، جو عین علم کے عین سے بھی واقف نہیں ہے، یہ لوگ علماء پر تانے کستے ہیں، طنز کرتے ہیں، چلتے ہوئے علماء پر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ ہلاکت کا سبب ہے، یہ ہلاکت کا ایک زینہ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اس فتنوں کے اس دور میں علماء کا مقام سمجھو، علماء کا ادب اور احترام سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے اطاعت کرنے کا حکم دیا، اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، وہیں اولو الامر کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور اولو الامر کے اندر صرف سلاطین شامل نہیں ہیں، صرف بادشاہ شامل نہیں ہیں، عمرہ شامل نہیں ہیں صرف، بلکہ اولو الامر کے اندر صحیح قول کے مطابق علماء بھی شامل ہیں۔ لہذا علماء کی باتوں کو بھی ماننا ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ علماء کی باتیں کتاب و سنت کے موافق ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی آیت کریمہ میں جہاں پر اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا، وہاں مطلق طور پر حکم دیا، لیکن جہاں عمرہ اور علماء کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، وہاں پر اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے، ان کی اطاعت تابع ہے کتاب و سنت کے، اللہ اور اس کے رسول کے۔ جب ان کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہوگی تب ان کی باتوں پر عمل کیا جائے گا، اور اگر ان کی باتیں کتاب و سنت کے موافق نہیں ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ان کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا۔ یہی تمام ائمہ کا، تمام علماء کا اور تمام محدثین کا، تمام مفسرین و مجددین کا یہی قول ہے۔ سب نے اسی کی تعلیم دی ہے اور اسی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ لہذا میرے ساتھیوں، اس فتنے کے دور میں علماء کا ادب اور احترام کیجئے، ان کے مقام مرتبے کو جانیے، یہ آپ لوگوں کو فتنے سے بچائیں گے۔ یہ کشتی ہیں سمندر میں ڈوبنے والا، جب تک کشتی میں سوار نہیں ہوگا اس وقت تک اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فتنے کے دور میں محفوظ رہیں، کتاب و سنت پر قائم رہیں، فتنے سے آپ محفوظ رہیں، آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کتاب و سنت کا علم حاصل کیجئے، علماء کی رہنمائی میں علم حاصل کیجئے اور ان کے نصیحتوں پر عمل کیجئے۔ آج میرے ساتھیوں، جہاں بہت سارے فتنے ہیں، انہی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ آپ دیکھیں نوجوانوں کے جذبات کا بھی ہے۔ آج لوگ جذبات میں آ کر کے ایسے کام کر جاتے ہیں جو خود ان کی جماعت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ جس ملک میں آپ ہیں اس ملک کے قوانین کا احترام کیجئے، اس ملک کے قانون کے مطابق آپ زندگی گزاریے چلیے، لیکن میرے ساتھیوں یہ اور ایسا نہ کریں کہ آپ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ آج یورپ، امریکہ اور اس طریقے سے دیگر ملکوں کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی دین ہے وہ دین اسلام ہے، کیونکہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں انسان کی فطرت کے موافق ہیں، امن پسندانہ تعلیمات ہیں۔ لوگ ان تعلیمات سے متاثر ہو کر کے جوق در جوق، جماعت در جماعت اور اس گروہ در گروہ جب میرے ساتھیوں اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، لیکن کچھ ناقابل اندیشوں کی لوگوں کی بنا پر اور اس طریقے سے کچھ جذبات قسم کے لوگوں کی بنا پر آج اسلام کی اشاعت پر روک لگ چکا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے باقاعدہ یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ چند سالوں کے بعد پوری دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی مذہب بن جائے گا وہ دین اسلام بن جائے گا، کیونکہ دین اسلام میرے ساتھیوں ہر انسان کی فطرت ہے۔ یہ ہر انسان کا اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو فطرت والا دین بنایا ہے، اور ہر انسان کی فطرت دین اسلام کی حقانیت کو قبول کرتی ہے، اگرچہ معاشرہ اور ماحول اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دین اسلام کو قبول کر لے، لیکن اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے طاقت رکھی ہے۔ لہذا میرے ساتھیوں، اس کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو لوگوں کے سامنے عام کیجئے، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ آپ کے برادر
آپ کے بھائی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے میرے ساتھیوں، وہ انسانی آپ کے بھائی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو آگ سے نکالیں، حکمت کے ساتھ ان کو دین کی دعوت دیں، جس طریقے سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور اس طریقے اسلام پوری دنیا کے اندر میرے ساتھیوں پھیلا۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے معاذ بن جبل اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے لوگوں کے سامنے پیش آئیے۔ اور اچھا اخلاق کیا ہے میرے ساتھیوں؟ سب کے ساتھ حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیجئے، اچھا آپ کا معاملہ ہو۔ اور اس طریقے سے میرے ساتھیوں اخلاق حسنہ کیا ہے؟ صبر کرنا، اور اس طریقے سے لوگوں کی مصیبتوں پر صبر کرنا، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا، اور اس طریقے سے لوگوں کے کام آنا، اور اس طریقے سے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا، ان کا مدد کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ تمام چیزیں میرے ساتھیوں حسن اخلاق کہلاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے وَإِشْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میری بعثت ہی ہوئی ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ لہذا دین اسلام میرے ساتھیوں اخلاق کا دین ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ قیامت کے نزدیک میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے اکمل المومن ایمانا احسنهم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا کامل مومن وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، کیونکہ ایمان انسان کو اچھا اخلاق سکھاتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان درست ہے آپ سچے اور اخلاق مند ہوں گے، اگر ایمان کے اندر کمی ہے آپ جان لیجئے آپ کے اخلاق کے اندر بھی کمی آئے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو اور اخلاق کو ایک ساتھ جوڑ کر کے فرمایا ہے، اور اس طریقے سے کہا کہ اکمل المؤمن ایمانا احاسنهم اخلاقا، لہذا سچے مومن بننے کے لیے سچا اخلاقی بھی بننا ضروری ہے، اخلاق مند بننا ضروری ہے۔ سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے، اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، اور اس طریقے سے ان کی آپ ہمیں نبی کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ رب العالمین آپ کو اللہ رب العالمین صحیح توفیق عنایت فرمائے گا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے دین کو دنیا کے اندر غالب کرے گا۔ لہذا میری ہی چند باتیں تھیں جو میں آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پکا اور سچا مومن بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں ہوش کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں علماء کی قدر کرنے کی، ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے، ان کا حق اور مقام مرتبہ جاننے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔